بعض مسائل ایسے ہیں کہ حدیثوں میں دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بعض حدیثوں سے ایک مسئلے کی تائید ہوتی ہو, دوسرے مسئلے کی بھی تائید ہو سکتی ہے, یعنی واضح نہیں ہے حدیث. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رفع الیدین کا مسئلہ ہے کب؟ نماز جنازہ میں. رفع الیدین کا مسئلہ ہے عیدین کی نماز میں. عیدین کی نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ یا نماز جنازہ میں رفع الیدین کا مسئلہ, حدیثیں دونوں طرح کی محتمل ہیں. صحابی سے وارد ہے لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث صریح ہم کو نہیں ملتی. اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تب بھی انکار نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرتا ہے انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ محتمل ہے. اور اسی طریقے سے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے. رکوع کے بعد بعض ہاتھ باندھتے ہیں, بعض چھوڑ دیتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہاتھ باندھنے کے قائل تھے, شیخ البانی رحمہ اللہ ہاتھ چھوڑنے کے قائل تھے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان آیا, سوال کرنے لگا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں یا چھوڑ دیں. امام احمد نے کہا کہ چاہے تو باندھ لو چاہے تو چھوڑ دو, لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ گمراہ ہے ہاتھ باندھنے والا, یہ کہنا کہ ہاتھ چھوڑنے والا گمراہ, یہ بات صحیح نہیں ہے. کچھ ہمارے لوگ جب اختلافات میں اتباع دلیل کی بات کرتے ہیں تو جو کم علم کم فہم لوگ ہیں مصلحت راجحہ کو نہیں سمجھتے, تو وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک شخص جو دوسرا اتباع دلیل ہی کا قائل ہے, ان دلائل میں ان مسائل میں جہاں بحث و گفتگو کا اختلاف کا امکان ہے وہاں دلیل وہ بھی رکھتا ہے, یہ بھی رکھتا ہے, یہ بھی سلفی یہ بھی سلفی, یہ بھی اہل حدیث یہ بھی اہل حدیث. اب وہ ابن باز کے فتوے کو صحیح مان رہا ہے, وہی علامہ البانی کے فتوے کو صحیح مان رہا ہے. دونوں سلفی ہیں. اس ایک مسئلے کے اختلاف کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ دونوں سلفی المسلک اور سلفی المنہج ہیں. لیکن ہمارا بھائی جب لڑتا ہے مسئلے پر تو کہتا ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا, کیا کیا فتویٰ دیا تھا. تو یہاں بھی وہ تکفیر کے دروازے کھول دیتا ہے, فتوے لگا دیتا ہے, جھگڑا کر لیتا ہے, مسجد سے الگ ہو جاتا ہے, وقار ارانا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, منوانے پر تل جاتا ہے, گروہ بندی اور تحزب کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ آج ہم اس کو جھیل رہے ہیں. اختلافات میں اعتدال اور کتاب و سنت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو ایسے مسائل جس میں دلیل کے لیے دونوں مسائل کے لیے گنجائش ہے, دونوں مسائل کے لیے کیا ہے گنجائش نکلتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم کیا نہیں کریں گے, ایک دوسرے پر حکم نہیں لگائیں گے کسی اور ایک دوسرے پر انکار بھی نہیں کریں گے. اگر کسی کو اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے اختیار کر لے, کوئی چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت جس شہر میں وہ رہتا ہے, جس بستی میں وہ بس رہا ہے, اس کی مخالفت نہ کرے. کیوں؟ حدیثیں محتمل ہیں. اجتماعیت کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا. اجتماعیت ایک ضروری چیز ہے. اگر اجتماعیت کے لیے آپ ایک سنت کو بھی چھوڑنا چاہیں سنت چھوڑ دیں, لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھیں. اس کی مثال میں دوں گا نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں اس پر بنانا چاہتے تھے, یعنی حتیم کا جو حصہ ہے وہ بھی داخل تھا کعبے میں, لیکن مال جب حلال مال کی کمی ہو گئی تو کعبے کے اس حصے کو کم کر کے آگے لے کر کعبہ بنایا گیا. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر کعبے کی تعمیر کرے, لیکن آپ نے اسے نہیں کیا. کیوں؟ اس کی جو وجہ بیان کی کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان کہیں بدعت نہ جائیں, کہیں متنفر نہ ہو جائیں, اس لیے آپ نے کعبے کی تعمیر ترک کر دی, چھوڑ دی. ذرا سوچیے آپ, کعبے کی تعمیر چھوڑ دی آپ نے, کیوں؟ کہیں اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں, بدعت نہ جائیں. اور آج ہم منہج کا نام لے کر سلفیت کا نام لے کر جو حکم لگا رہے ہیں لوگوں پہ, اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ کیا لوگ اہل حدیث سے نفرت نہیں کریں گے, بدعت نہیں جائیں گے, یہ منہج ترک نہیں کریں گے؟ جس کو بھی دیکھیں لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو لوگ پہلے ان کی زبان پر جو الفاظ نکلتے ہیں شاید اہل حدیث ہوگا. کیوں؟ لڑتا ہے. لڑنا جھگڑنا یہ ہمارا
کام بن گیا. کہاں صحابہ کا منہج ہے؟ کہ یہ منہج صحابہ کا تھا کہ آپس میں لڑتے راستوں میں, مسجدوں میں؟ ارے جس چیز کے لیے لڑ رہے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو, اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے کسی چیز کو, کتنا سمجھایا جائے, کہتے ہیں میں حق پر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں, میں نے بنایا. کس کے لیے آپ نے بنایا؟ اللہ کے لیے بنایا یا اپنی ذات کے لیے آپ نے بنایا؟ اگر اپنی ذات کے لیے بنایا تو لڑو, لیکن اللہ کے لیے بنایا تو پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کی محنت اللہ کے پاس ضائع تو نہیں جائے گی, آپ کی محنت بیکار تو نہیں جائے گی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے. منا میں 2 رکعت پڑھنا سنت ہے, 4 رکعت پڑھائے. کس نے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مسعود نے انکار کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انکار کیا کہ یہ سنت کے خلاف ہے, 2 رکعت پڑھنا چاہیے تمہیں, 4 رکعت سنت کے خلاف ہے. لیکن جب پڑھانے لگے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے, 4 رکعت نماز پڑھ لی. ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ یہ تو انکار کر رہے تھے, لیکن پڑھنے لگے عثمان بن عفان تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو عثمان بن عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا الخلاف شر. میرے بھائی اختلاف بہت بری چیز ہے, اختلاف بہت بری چیز ہے. میں اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں, اجتماعیت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. اور ایک اور مثال میں بیان کروں گا دور حاضر کی. آپ دیکھیں یہ جو چاند کا مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے سنت کے مطابق ہو کہ پورے دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے. اور مخالفین کے بھی دلائل ہیں جو اختلاف مطالعے کے قائل ہیں کہ ہر ملک کا الگ یہ ہے, اس کے حدود ہیں. 2 اقوال ہیں علماء کے. مان لو, فرض کر لو کہ یہی صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ فرض کر لو کہ دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے. تو کیا اس کی وجہ سے جو شہر میں اجتماعیت ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ مسلمانوں کا یہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے, صرف اہل حدیث کا نہیں, پورے مسلمانوں کا, پورے مسلمانوں کا. پورے مسلمان اگر کسی مسئلے پر اجتماع ان کا برقرار رہتا ہے تو مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے خیر کے کاموں میں. یہ کیا کہ ہر آدمی اپنے 1.5 اینٹ کی الگ عیدگاہ بنا رہا ہے, جس کو چاہا چلا گیا, مذاق بن گیا. کافر مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان دیکھو ان کی عیدیں نمازیں 2 دن ہوتی ہیں, بلکہ بعض مقامات پر 3 دن, ایک شہر میں 3 دن. کیا مذاق شریعت کا ہے؟ کس نے جائز قرار دیا؟ کس نے کہا علماء میں سے کہ شاعر کی مخالفت کرتے ہوئے تم اپنی الگ عیدگاہ بنا لو 2-4 آدمیوں کو دے کر؟ مجھے بتا دیں کہ کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ کس کے قائل ہیں کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے, اس کے قائل ہیں. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے آخر میں کہا کہ اپنے شہر کی اجتماعیت کو تم نہ چھوڑو, اجتماعیت کو برقرار رکھو. اپنے شہر کی اجتماعیت کو چھوڑ کر ہٹتے ہو, سنت کے خلاف کام کر رہے ہو. ایک اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال کیا ہے؟ آپ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں. فرض کر لیں کہ فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے, جماعت جو ہے شروع ہو چکی ہے. اب آپ جماعت میں شریک ہوں گے کہ سنت پڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ جماعت میں شریک ہو جائیں گے یا سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ الگ سے جماعت میں شریک ہو جائیں گے. بعد میں جو سنت چھوٹ جاتی ہے وہ آپ پوری کریں گے. کیوں سنت کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ اس لیے کہ ایک فرض, ایک واجب چھوٹ رہی ہے آپ سے. ایک واجب کیا ہو رہی ہے؟ فوت ہو رہی ہے. ایک واجب چیز چھوٹ رہی ہے, تو ایک واجب کو چھوڑنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ سنت کو ترک کر دیں گے. اسی طرح اس مسئلے کو آپ سمجھیں, امت کا اجتماع واجب ہے, اختلاف حرام ہے. امت کا اجتماع کیا ہے؟ واجب ہے, اختلاف حرام ہے. اور یہ جو چاند کا مسئلہ ہے, یعنی پورے دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے, کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں, سنت کہہ سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی حکم دیں گے آپ؟ یہ سنت ہے. تو کیا ایک سنت کے واسطے ایک حرام چیز کا ارتکاب کریں گے آپ؟ ایک واجب کو چھوڑ دیں گے؟ اجتماع واجب ہے, اختلاف حرام ہے. میرے دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے منہج سلف کیا ہے. منہج سلف سے اختلاف نہیں ہوتا ہے امت میں, یہ انتشار نہیں ہوتا ہے, یہ تفرقہ بندی نہیں ہوتی ہے. منہج سلف اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپس میں
اختلاف کریں، تفرقہ بندی کریں اور اس کی وجہ سے امت جو ہے ٹوٹ جائے. اگر کسی مسئلے میں آپ کو اپنے بھائی سے اختلاف ہے تو اس کا یہ سلیقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی پر حکم لگائیں اور اس سے بات کرنا ترک کر دیں، جدا ہو جائیں اور نفرتیں ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہو جائیں. یہ طریقہ نہیں ہے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک مثال بیان کروں گا میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا. امام شافعی رحمہ اللہ بڑے عقل مند انسان تھے، عالم تھے، مناظر تھے، محدث تھے، طبیب تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے امام اور دوسری صدی ہجری کے مجدد القرن الثانی امام شافعی رحمہ اللہ. یونس الصدفی اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کسی مسئلے میں مناظرہ ہوا. کیا ہوا؟ کسی مسئلے میں مناظرہ ہوا. مناظرہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب ایک دوسرے کو اختلاف ہو. ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کچھ کہہ رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور یونس الصدفی رحمہ اللہ کا آپس میں مناظرہ ہوا، لیکن مناظرے میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. امام شافعی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ جو ہے امام شافعی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. مناظرہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ وہاں سے نکلے تو یونس الصدفی کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑنے کے بعد جو جملہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، وہ جملہ آج ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. کیا کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلے میں متفق نہ ہو سکے، کسی وجہ سے ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، اس مسئلے میں ہم متفق نہ ہو سکے. آپ میری بات نہیں مانے اور میں آپ کی بات نہیں مان سکا، لیکن کیا اس چیز کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھی نہیں ہو سکتے؟ آؤ، میں اور تم دونوں بھائی ہیں، اگرچہ میرا اور آپ کا اختلاف برقرار رہے گا، مسئلے میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ہماری اخوت میں کوئی اثر انداز نہ ہونے پائے. اس کی وجہ سے ہماری بھائی چارگی میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے. ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر چلنے لگے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ واقعی بڑے عقل مند انسان تھے، عاقل انسان تھے، فہم صحابہ یعنی منہج صحابہ کو جاننے والے انسان تھے. اگر آج ہم میں بعض مسلمانوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، تو اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں فرق واقع نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں آنا چاہیے. یہ جو فرق آتا ہے یہ منہج سلف نہیں، یہ منہج اہل حدیث نہیں.